بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے برٹش ایجوکیشن پالیسی، جس میں سر چارلس ووڈ کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے ہم نے برٹش ایجوکیشن پالیسی پر ڈسکشن کی ہیں، یعنی پارٹ 1 جو ہیں اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے، جس میں مختلف قسم کے سٹیپس تھے جو یہاں پر ایجوکیشن پالیسی میں شامل کر دیے گئے تھے. کیونکہ انگریز کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا میں ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم، یورپین طرز کا نظامی تعلیم یہاں پر رائج کر دیا جائے. تو اس میں سر چارلس ووڈ جو ہیں یہ ایک ایسا شخص تھا کہ انڈیا میں ایجوکیشن سسٹم میں جو بہتری لائی، جو تبدیلیاں کی گئی تھی، تو سر چارلس ووڈ کے پروپوزل کا ان میں بہت زیادہ اہم کردار ہیں. سر چارلس ووڈ presented his theory in 1854 in which he emphasized European study and English. جو 1854 میں آپ نے تھیوری پیش کی تھی، تو اسی تھیوری میں آپ نے زور دیا یورپین سٹڈیز پر کہ یورپین طرز تعلیم یہاں پر نافذ العمل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش کو زیادہ توجہ دی جائے. اسی طرح سر چارلس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ریکمینڈ کیا ٹو اسٹیبلش اسکولس فار پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، کہ یہاں پر انڈیا میں، متحدہ ہندوستان میں پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن، پرائمری اور سیکنڈری اسکول جو ہیں بنانا، یہ بھی بہت زیادہ قائم کرنا، یہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ بھی بنایا جائے. پھر اس کے بعد ہی ریکمینڈڈ برٹش لیول یونیورسٹیز ان انڈیا. انہوں نے کہا کہ جو یونیورسٹیز انگریزوں کے ہیں، برٹش والوں کے ہیں، اسی لیول کے یونیورسٹیز انڈیا میں بھی کھولنا ضروری ہیں. یعنی کہ اگر یونیورسٹی یہاں پر موجود ہے تو ان یونیورسٹی کو برٹش لیول یونیورسٹی تک لے جانا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. اینڈ یونیورسٹیز ووڈ بی اسٹیبلش ایٹ کلکتہ، مدراس اینڈ بمبے. اور یہ بات بھی اس میں شامل کر دی گئی کہ کولکتہ، مدراس اور بمبے یہ چونکہ بڑے بڑے شہر تھے، ترقی یافتہ شہر تھے، زیادہ آبادی والے ایجوکیٹڈ شہر تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ بھی ریکمینڈ کر دی کہ کولکتہ، مدراس اور بمبے میں یونیورسٹی اوپن کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح یہ بات شامل کر دی گئی کہ اپوائنٹمنٹ آف چانسلر، وائس چانسلر اینڈ اسکل پروفیسر. جو یونیورسٹیاں ہم بنائیں گے ان یونیورسٹیوں میں چانسلر، وائس چانسلر اور پیشہ ورانہ پروفیسر، اسکل پروفیسر کو ہم لیں گے تاکہ کیا ہو جائے، نظامی تعلیم زیادہ بہتر کیا جا سکے. اسی طرح ہائر سیکنڈری اینڈ ڈگری کالجز انڈر یونیورسٹیز، جو ہائر سیکنڈری اور ڈگری کالجز تھے وہ ماتحت کر دی گئی یونیورسٹیز کی، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان ایوری پروونس، ہر صوبے میں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یعنی محکمہ تعلیم ہوگی. پھر اسی طرح ٹریننگ انسٹیٹیوشن فار ٹیچرس، ٹیچرس کے لیے، اساتذہ کے لیے تربیت دینے والے ادارے وہ کھولنا. اینڈ ایجوکیشن اسکالرشپ اینڈ پروونشل ڈائریکٹریٹ جو ہیں وہ بھی ہوگی، یعنی کہ اسکالرشپ بھی دیے جائیں گے اور صوبائی جو ڈائریکٹریٹ ہیں وہ بھی بنایا جائے گا. جیسا کہ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر صوبائی پروونشل ڈائریکٹریٹ بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بورڈز وغیرہ بھی موجود ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوشن بھی موجود ہے. تو یہ اس وقت کے دور کی جو پالیسیاں ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسٹیبلشمنٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، پرائیویٹ ادارے کھولے جائیں گے، اور اسی طرح ڈائریکٹر جنرل آف ایجوکیشن ان دا کنٹری، اور سارے ملک میں ایک ڈی جی ہوگا، ڈائریکٹر جنرل ہوگا ایجوکیشن کے لیے. یہ تھا سر چارلس ووڈ کا تھیوری
ان کا پروپوزل تھا. اب اس کے بعد ہنٹر کمیشن جو ہیں اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. ہنٹر کمیشن جو اس وقت لارڈ رائفن تھا, انہوں نے ووڈ ریکمنڈیشن کی ریویو کے لیے ایک کمیشن بنائی جسے بعد میں ہنٹر کمیشن کا نام دیا گیا. یعنی کہ ووڈ ڈسپیچ نے جو ریکمنڈیشن پیش کیے تھے ان ریکمنڈیشن کی ریویو کے لیے ایک کمیشن بنائی گئی جسے ہنٹر کمیشن کا نام دیا گیا. The commission said that institution would be privatized gradually. اسی کمیشن میں یہ بات مد نظر رکھا گیا کہ رفتہ رفتہ ہم تمام اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے. یعنی کہ پرائیویٹائز سے مراد گورنمنٹ تحویل میں یا گورنمنٹ کے قبضے میں یا جو گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں, سرکاری ادارے ہوتے ہیں, وہ پرائیویٹ کو دینا, پرائیویٹ تحویل میں لے لینا, یعنی کہ گورنمنٹ سے پرائیویٹ کی طرف. اسی طرح یہ بات بھی مد نظر رکھی گئی کہ فیس کے لیے اور ٹیکسٹ بک کے لیے رولز یہ بھی بنائی جائے گی. پھر یہ بات بھی کی گئی کہ ایجوکیشن آفیسرز وڈ بی ارینج, ایجوکیشن آفیسروں کا بھی کچھ لائحہ عمل طے کیا جائے گا, اور اسی طرح جو ایجوکیشن آفیسرز ہیں وہ ملک کے تمام ایجوکیشن کو صحیح طریقے سے حل کر سکیں گے. اور گورنمنٹ اپرووڈ ریکمنڈیشن, گورنمنٹ نے یہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ اپروو کر دی. پھر اس کے بعد یونیورسٹیز ایکٹ ہے جو 1904 میں عمل میں لایا گیا. لارڈ کرزن جو وائسرائے تھا, گورنر جنرل تھا, انہوں نے یونیورسٹی ایکٹ 1904 کو اپروو کر دیا, جس میں اہم بات یہ تھی کہ پاور آف اپوائنٹمنٹ آف پروفیسر واز گیون ٹو یونیورسٹیز, یعنی پروفیسر کی تعیناتی جو ہیں وہ یونیورسٹیز کو دی گئی. اور اسی طرح انسٹیٹیوشن ایزیومڈ یورپین اسٹینڈرڈ, یہ بھی کہا گیا کہ جو یونیورسٹیز ہیں, جو ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, ان کو یونیورسٹی اسٹینڈرڈ کے مطابق کر دیے جائیں گے. یہ بات یونیورسٹی ایکٹ 1904 میں شامل تھی کہ اپوائنٹمنٹ آرڈر آف پروفیسر یہ یونیورسٹیز کے اختیار میں ہوگی, اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یورپین اسٹینڈرڈ تک لانے کے لیے کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ کچھ ادر ریفارمز ہیں, اصلاحات ہیں جو کیے گئے تھے, جس میں رسپانسبلٹی آف ہائر سیکنڈری ایجوکیشن وڈ بی گیون ٹو بورڈ کا نظام متعارف کیا گیا, اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو تھا یہ بورڈ کو دیا گیا. ہاں, بورڈ وڈ بی سیٹ اپ ٹو انکریج وومن ایجوکیشن, ایک بورڈ کو سیٹ اپ کر دیا جائے گا, ایک بورڈ ہوگی جو وومن ایجوکیشن کی حوصلہ افزائی کرے گی. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایجوکیشن اپ ٹو ہائی لیول وڈ بی گیون ان مدر ٹنگ, مادری زبان میں ہائی ایجوکیشن جو ہے وہ دی جائے گی. In 1919 and 1935 Acts, Education Department were handed over to Minister. 1919 اور 1935 ایکٹ میں سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ وزیروں کو دیے گئے, اور اسی طرح اور بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں جو تھی یہ پروونسز کو دی گئی. تو پیارے بچوں, یہ برٹش ایجوکیشن پالیسی تھی جس پر ہم نے کافی ڈسکشن کی. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ میمورائز دو مین پوائنٹس آف سر چارلس ووڈ اینڈ ہنٹر کمیشن ریکمنڈیشن. سر چارلس ووڈ اور ہنٹر کمیشن کے جو پروپوزل میں جو مین پوائنٹس تھے جس پر ہم نے پہلے کافی ڈسکشن کی, آپ ان کو اکٹھا کر کے کاپی میں لکھ کر یاد کر لیں گے. تھینکس اے لاٹ.